ایکسٹینڈر ایک ایسا اسٹینڈرڈ جس کے ذریعے ہم اننون چیز کو کیا کریں میئر کریں اور اس کو لوگ کیا کرتے ہیں فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو دو چیزیں ہوئی یونٹ میں. یونٹ ایکسٹینڈر ہوتا ہے اور اسٹینڈرڈ ایک ایسا اسٹینڈرڈ جس کے ذریعے ہم دوسری چیزیں ناپ سکتے ہیں اور اسٹینڈرڈ ہمیشہ فالو کرتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے چلے یہ ہو گیا یونٹ. اب ہم آئیں گے نیکسٹ چیز کی طرف کوانٹٹی. کیا کوانٹٹی کو اردو میں کہتے ہیں مقدار. کوانٹٹی کا پلورل ہے کوانٹیٹیز. کیا ہے کوانٹیٹیز. وائی کو آئی میں چینج کریں ہم نے انگلش میں پڑھا ہوگا ایس کا اضافہ کرتے ہیں تو اس سنگولر ٹو پلورل. if a word if a noun ends with y change y to I and s. ٹھیک ہے اور بھی چیز ہے اگر لیٹ سپوز یہ بوائے یہاں بھی وائی ہے اس کو ہم اگر فلورل میں چینج کرنا چاہے تو کیا ہوگا صرف ایسے وہ کیا وائی کے دو یعنی طریقے فارمولے لیکن یہ کانسٹنٹ ہے یہ بھی کانسٹنٹ ہے لیکن وہ کیا ہے تو جب بھی سی بی سی اپلائی کرے اگر فارمولا یعنی جب بھی وائی سے پہلے واول آ جائیں تو ہمیشہ ایس لکھنا ہوگا. اب ذرا دیکھیں کہ وائی سے پہلے تو واول نہیں ہے اس لیے وائی کو ہم یہاں پہ چینج کریں اور یہ اس کے ساتھ انگلش بھی سیکھا کریں. ٹھیک ہے اچھا تو کوانٹٹی مقدار کوانٹٹیز مقداریں اردو میں مقدار مقداریں پھر یہ انہوں ہونا کا اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے چلے واٹ از کوانٹٹی. اب ہم ہمارا ٹاپک یہ ہے یہ کچھ ایکسٹرا چیزیں ہیں. کوانٹٹی کیا چیز ہے یہ عموماً ہم کبھی کبھار استعمال کرتے ہیں لیکن ہاں میتھس میں ہم استعمال کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. ریشو میں ہم استعمال کرتے ہیں. ریشو از the comparison between two quantities. ہم یہاں لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن ہم یہ چیز ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں. آپ نے یار یہ پلاؤ بنایا کتنا مقدار ہے کتنے مقدار میں ہے یا اور چیز کے متعلق ہم کہتے ہیں یار مقدار تھوڑا زیادہ کریں لوگ زیادہ آ رہے ہیں. یا بعد اب ہم اس طرح کہتے ہیں کہ کوانٹٹی پہ زیادہ زور نہ دے دیں کوالٹی پہ زیادہ زور دے دیں ہے نا. ہم یہ چیزیں ڈیلی لائف میں یوز کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے اچھا تو یہاں ہمارا مطلب کیا ہے ہم نے ابھی کیا پڑھا میئرمنٹ. اب ہم کوانٹٹی کو ایسے ڈیفائن کریں گے. اب جس چیز میں یہ قابلیت ہو کہ ہم اس کی پیمائش کر سکیں یا کریں یا کر سکتے ہوں تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ ہمارا کوانٹٹی ہے. ہم جس چیز کی پیمائش کر سکتے ہیں اس کو ہم کوانٹٹی کا نام دیں گے. یہ کمشی پیمائش پاسبل ہوئی یہ غنو چیک کماشو چیک بلائشی کوانٹٹی. اب ذہن میں کوشچن آئے گا یار اب ہم کس چیز کی پیمائش کریں ہم کس چیز کی پیمائش کر سکتے ہیں. ذہن میں یہ سوال آ رہے ہیں نا. ہم نے تو یہ کہا کہ ہم جس چیز کی پیمائش کریں وہ کوانٹٹی کہلائے. اب کوشچن آ رہا ہے ذہن میں اب کس چیز کو ہم ناپ سکتے ہیں ہم کس چیز کا میئرمنٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کے ذہن میں کس چیز کی پیمائش کر سکتے ہیں کیا چیز آ رہی ہے. ابھی میں نے ایک ایگزامپل دیا دیوار کو ناپنے کے لیے آپ کیا کیا آپ نے کیا میٹر لیا. اچھا مجھے ذرا یہ بتائیں آپ نے دیوار میئر کیا یا دیوار کی کچھ پراپرٹی یا دیوار سے کچھ ریلیٹڈ وہ چیز میئر کی کیا میئر کی آپ نے دیوار میئر کیا تو دیوار کو میئر کر سکتے ہیں. آپ نے دیوار کی کیا چیز میئر کی میں نے ایک لفظ بولا لینتھ. میں نے دیوار کی لینتھ کی بات کی نہ کہ دیوار کی بات کی. آپ کسی سے کہیں نا دیوار معلوم کا دیوار معلوم کا دوسرا مطلب ہے دیوار معلوم کا دوسرا مطلب نا تو دیوار معلوم کوانٹٹی نہ دے
Te dival divi cine ya bayon pe kana زدیم چې دیوال لین دیوال پختو خبره دیوال وګدوال ہے دیوال پلنوال ہے دیوال دینوال ہے دینوال ہے پلنوال ہے وګدوال ہے these are quantities ہم اس کو معیار کر سکتے ہیں نہ کہ دیوار کو آپ سے کوئی پوچھے آپ معیار کریں اپنے آپ کو تو جون معیار کریں تو چیک معیار کرو ہاں اگر آپ کہے میری ہائٹ اب ہائٹ کوانٹٹی ہے اب انسان کی بندے کی کسی چیز کے ہم ہائٹ کو معلوم کر سکتے ہیں اب ہائٹ کوانٹٹی ہے نہ کہ وہ انسان نہ کہ وہ چیز اب ایک لحاظ سے دوسرے لحاظ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں میں اگر کہوں تو ویٹ سورج ہے پختو خبر کرتا ہوں تو ویٹ سورج ہے حضرت تو جب تو زون میں رکھتا ہوں نو سے تو کیا مطلب ہے ان بھی کوئی وہ ضبط سے ہے اللہ سے استعمال تو پل ہائٹ نہ لاؤس تو ویٹ سورج ہے ویٹ سورج ہے تو خپل ځون چې معلوم کو ویټ د معلوم کو کنه ویټ د معلوم کو یعنی ویټ مو سره کوانټیټی دی نه څه نه څه دا کورسه کوانټیټی نه ده ا کورسه ویټ ا کورسه ماس کوانټیټی دی مو سره نو خبره وکړی و چې ویټ ماس کې فرق شته یس سر کلیئر شو یس سر دماغ لگا کہیں یس سر ہم اگر دیوار کی لینتھ کی بات کریں تو لینتھ ہماری کوانٹیٹی ہے ہائٹ کوانٹٹی ہے ماس کوانٹٹی ہے اب دیکھیں نا کتنے ٹائم گزرا 1 گھنٹہ اب اس جملے میں کوانٹٹی کون سی چیز ہے ٹائم ہم ٹائم کو معلوم کر سکتے ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ ٹائم کو ہم معلوم کر سکتے ہیں تو ٹائم از کوانٹٹی اب چلیں میں اگر کہوں اس کمرے کا ایریا ہے لیٹ سپوز 20 میٹر سکوئر تو اب اس جملے میں آپ مجھے کوانٹٹی نکالیں ایریا کو ہم معلوم کر رہے ہیں اب دیکھیں نا کمرے کا دیوار کا اب کیا کمرے کا کیا ایریا اب کمرے کیا آپ نے ایریا کا کہا تو ایریا ہم معلوم کر سکتے ہیں فٹ بال کا والیوم لیٹ سپوز اتنا ہے تو اب اس چیز میں اس جملے میں کون سا کوانٹٹی ہے والیوم آپ فٹ بال کی والیوم کی بات کر رہے ہیں تو والیوم یہاں پہ کیا ہے کوانٹٹی ہے لیٹس سپوز میں نے 40 جول انرجی یوز کی تو اب اس جملے میں کون سی چیز کوانٹٹی ہے کون سی چیز ہم نے معلوم کی انرجی کو ہم جول میں یوز کریں گے ہم آگے دیکھیں گے تو لیکن انرجی is a quantity ورک کوانٹٹی ہے فورس کوانٹٹی ہے اس کو ہم ناپ سکتے ہیں اس کو ہم معلوم کر سکتے ہیں اب یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے کیسے معلوم کریں گے آگے ایک چیز ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے فورس بھی آئے گا ہر ایک چیز آئے گا تو یہ چیز سمجھے نہیں کوانٹٹی کیا چیز ہے جس چیز کی ہم پیمائش کر سکے اس کو ہم کوانٹٹی کا نام دیں گے مثالیں بے تحاشا ہے لینتھ کی ہم نے ایگزامپل دی ماس ویٹ ایریا ویٹ والیوم ایریا اور اور بھی بہت سارے ٹھیک ہے تو دیز اور کوانٹٹیز اب کوانٹٹیز کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے کوانٹٹیز کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے تھوڑا سا ٹائم دیں گے اچھا کوانٹٹی کو ہم 2 ٹائپس میں تقسیم کرتے ہیں کتنے حصوں ایک ہے فزیکل فزیکل کوانٹٹی اور نان فزیکل کوانٹٹی دیکھیں پہلے نان فزیکل دیکھتے ہیں اب ایک ایسی بھی چیزیں ہیں اگر میں کہوں میرے سر میں بہت درد ہے اب بہت کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ 5 کی اب بہت کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ 10 میٹر 5 فٹ یا 1 گھنٹہ اب یہ نہیں
یعنی ہم اب چیزیں میئر کر سکتے ہیں لیکن اب ہم کچھ چیزیں میئر نہیں کر سکتے. تو وہ چیزیں جو یعنی وہ کوانٹٹی جس کو ہم فزیکلی میئر نہ کر سکیں اس کو ہم کہیں گے نان فزیکل. اب مثال کے طور پر سر درد, خوشی, غم, 5 کلو میں خوش ہوں, کوئی تو نہیں کہتا نا. ٹھیک ہے, اس کے لیے کوئی یونٹ نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی ایسے اسٹینڈرڈ نہیں نکلے ابھی تک کہ ہم نان فزیکل کو بھی کسی طریقے سے میئر کر دیں. غم دے, خوشحالی دے, محبت دے, نفرت دے, یا سمپل زبان سورہ انگلش کے ایبسٹریکٹ ناؤن نہیں, ایبسٹریکٹ ناؤن, all abstract noun are related to feeling, and feeling or not measured, cannot be measured. feeling کو ہم measure نہیں کر سکتے. کیوں؟ feeling اندرونی چیزیں ہیں اور ہمارا کام فزیکل سے ہے. اب دیوار تو ہمیں نظر آ رہے ہیں, جب ایک چیز نظر نہیں آ رہی تو ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ ہاں, اب بہت تقوی دار ہے. ایک اور چیز ہے, تقوی کا ریلیشن روح سے ہے. روح کو بھی تو ہم نہیں دیکھ سکتے, اور نہ روح کو تو ہم روح کی کوئی چیز ہم نہ معلوم کر سکتے. ٹھیک ہے, تو نان فزیکل چیزیں عموماً ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم میئر بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو وی آر ناٹ کنسرنڈ ود نان فزیکل کوانٹٹیز. فزکس کا کام ہے فزیکل چیز سے, فزکس کا کام ہے فزیکل چیزوں سے. جب ہم چیزوں کو دیکھ سکیں, آبزرو کر سکیں تو ہم ناپیں گے. اگر ایک چیز نہیں دیکھ سکتے تو ہم ناپیں گے کیسے؟ تو ناپنے کے لیے کوئی آلہ ہوگا, آلہ ہم فزیکلی ہم میئر کر سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں. تو نان فزیکل چیزیں ہم نہیں یوز کر سکتے اور نہ ہم اس کی ڈسکشن کرتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ختم, ہمارا کام اس سے نہیں ہے. ہمارا کام صرف اور صرف فزیکل سے. تو فزیکل کوانٹٹی, دیٹ کوانٹٹی, اگر ہم زیادہ کی بات کریں, دوز کوانٹٹیز which can be measured physically and observed, یعنی اس کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں اپنے 5 سینسز سے اور ساتھ ساتھ میئر بھی کر سکتے ہیں, پیمائش بھی کر سکتے ہو. اب مجھے ذرا یہ بتائیں, آپ کسی چیز کی اگر لینتھ کی بات کرتے ہیں تو ہم لینتھ کو معلوم کر سکتے ہیں. چیز کی لینتھ کو آبزرو کر رہے ہیں نہیں, کر رہے ہیں نا. اگر اس کی ماس کی ہم بات کریں, آپ کی ماس, اس اسٹینڈ کی ماس, اس مارکر کی ماس, تو یہ مارکر آپ پہلے دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں. آبزرو کرنے کے بعد آپ فزیکل بیلنس میں رکھیں گے, آپ معلوم بھی کر سکتے ہیں. اور فزیکلی پھر اس کے میئرمنٹ کے لیے کوئی یونٹ بھی نکالیں گے, اس کی یونٹ میں آپ میئر کریں گے. اب دیکھیں نا, میں اس کو اس کا ماس میئر کر رہا ہوں کیجی میں یا گرام میں یا ٹن میں, کسی چیز میں تو میئر کروں گا. تو اب دیکھیں, ایک ایسے کوانٹٹی جس کو ہم آبزرو کریں اور ساتھ ساتھ فزیکلی اس کو ہم معلوم بھی کریں, تو دیٹ کوانٹٹی از کالڈ فزیکل. اب ہم یہ سارے ایگزامپل کس چیز کی, ہم سارے فزیکل کوانٹٹی. ٹھیک ہے. اب فزیکل کوانٹٹی کو ہم اگین 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. کس چیز میں؟ 2 ٹائپس میں. ایک ہوتا ہے ڈیپینڈنسی بیس پہ اور دوسرا ہے ڈائریکشن بیس پہ. تو پہلے یہ سمجھو واٹ از ڈیپینڈنسی. آپ مجھے ذرا بتائیں, آپ کو رب کون دیتے ہیں؟ ابو دیتے ہیں, پیرنٹس دیں گے. آپ کی فیس, نوٹ بکس, جتنے اخراجات ہیں وہ آپ کے پیرنٹس پے کرتے ہیں. تو آپ مجھے ذرا یہ بتائیں, آپ اپنے والد پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں یا نہیں؟ کرتے ہیں. آپ اس کی واٹس ایپ کچھ تو کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ ہر وقت اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, ایک چیز جب دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیپینڈنٹ. جو وہ اب آپ کا ابو تو آپ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, کرتے نہیں کرتا, نہیں کرتا, اس ٹائم نہیں کرتا. بوڑھا ہو جائے وہ تو الگ بات ہے. اس ٹائم آپ اس کی محنت وغیرہ کریں گے, وہ پیسے دے دیں, یہ کام میں کروں, موبائل خرید, یہ کریں, وہ کریں. ٹھیک ہے. تو آپ اس ٹائم ڈیپینڈنٹ ہیں اپنے ابو پہ, اپنے پیرنٹس پہ, اپنے گارڈین پہ, سرپرست جو کرتے ہیں.
لیکن وہ آپ پہ ڈپینڈ نہیں. اگر ایک بندہ کہے کہ میں گھر سے الگ ہوتا ہوں وہ کہے گا جائیں آپ کا کیا ہے آپ یہاں پہ بس مفت کیوں کیا کھا رہے ہیں توڑ رہے ہیں مفت کی جائیں ابھی جائیں. تو یعنی وہ آپ اس ایگزامپل سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے پیرنٹس آپ پہ ڈپینڈ نہیں کرتے آپ ڈپینڈنٹ کر رہے ہیں. اگر آپ جائیں تو کہیں گے جائیں اب تو ہمارا ہم پہ بوجھ ہے. ٹھیک ہے میں ویسے کر رہا ہوں اس طرح کوئی پیرنٹس نہیں کہتے جس پہ اپنے بچے جن سے نفرت کرتے ہیں. اچھا تو اس ایگزامپل سے کیا پتہ چلا کہ ہم اپنے پیرنٹس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں لیکن ہمارے پیرنٹس ہم پہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہم ڈپینڈنٹ ہو گئے. سمجھے نہیں؟ تو ایسے ہمارے پاس دو کوانٹیٹیز ہے جو ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں لیکن دوسرا پہلے پہ ڈپینڈ نہیں کرتا. اس بیس پہ بھی ہم فزیکل کوانٹیٹی کو ہم تقسیم کرتے ہیں. سمجھیے اس چیز کو. ڈیپینڈنسی بیس پہ فزیکل کوانٹیٹی کے دو ٹائپس ہیں. ایک ہے بیسک کوانٹیٹی اور دوسرا ہے ڈیرائیوڈ. اب نام سے بھی پتہ چل رہا ہے ڈیرائیوڈ دوسروں سے اخذ ہے دوسروں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ ہم ہیں ڈیرائیوڈ ہم ہیں ہم اپنے پیرنٹ سے آئے ہیں نا. کہاں سے آئے آسمان سے تو نہیں آئے پیرنٹ سے آئے ہیں تو ہم ڈیرائیوڈ ہیں ان سے. بیس کبھی کبھار کہتے ہیں نا یہ 9 10 ہم لوگوں کا بیس ہے. جب بیس خراب ہو تو بندہ ویسے بعد میں خراب ہوگا. اگر آپ لوگ اس ٹائم موبائل وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو بیس تتر بتر ہوگا. ایک بلڈنگ کی اگر بیس خراب ہو تو آگے میرے چھت کو نہ دیکھیے ایک دن گرنے والے ہے نا. مزہ آ رہے ہیں نہیں؟ اچھا تو بس ختم کرنے والے ہیں. ایک ہے بیس ایک ہے ڈیرائیوڈ. اچھا دوسرا کیا ہے ڈائریکشن. یہ ہمارا ڈسکشن اس چیپٹر میں یہ ہے یہ ہم چیپٹر 2 میں کریں گے لیکن تھوڑا سا سن لے بس. ڈائریکشن کی بیس پہ اب دیکھیں نا کبھی کبھار اس طرح ہوتے ہیں. میں اگر آپ لوگوں سے پوچھوں کشت میں چلے پوچھتے ہیں وارتا چلیں آپ کو وارتا دروازے کو گھمائیں. اب دیکھ رہا ہوں نا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. میں نے کیا پوچھا تھا اور اس نے کیا کیا کھولا. اگر میرا مطلب تھا بند کرے پہ میں نے یہ نہیں کہا ہاں بند کرے دروازے. اب دیکھیں نا کوشچن میں کوشچن کلیئر نہیں ہے. وار تو کا اس کا مطلب دونوں ہیں. وار کو تبھی کر رہا تھا تبھی ہے نا دس ودیات تبھی کی ان کو دسی نہیں ہوگا نا چھوٹا تو وار تو اس ایگزامپل میں کیا دیکھا ہم نے طرف اور اس طرف ڈائریکشن یعنی کچھ ایسی کوانٹیٹیز بھی ہے جس کے لیے ڈائریکشن بہت ضروری ہے لیکن کچھ ایسی کوانٹیٹی بھی ہے جس کے لیے ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہے. مثال آپ لوگ جب دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو کوئی اس طرح کہتے ہیں کہ مجھے چینی 20 کلو چینی چاہیے اوپر کی طرف کہتے ہیں کوئی مجھے 4 گز کپڑا چاہیے ناک کی طرف نیچے کی طرف کوئی کہتے ہیں. اب یہاں دیکھیں نا 20 kg 2 میٹر 5 فٹ 6 انچ بس چیز کلیئر. آپ لینتھ کی بات کر رہے ہیں آپ ماس کی بات کر رہے ہیں یعنی لینتھ ماس اگر دیکھیں اس کے لیے ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں کہوں وارتاؤں کا مسئلہ ہے. اب یہی ایک چیز ہے جو ہم چیپٹر نمبر 4 میں پڑھیں گے دیٹ از کالڈ ٹارک. تو ٹارک ویکٹر کوانٹٹی ہے. اب لیٹس سپوز اگر آپ ایک اور میں ایگزامپل دے دوں میں سپوز آپ سے پوچھوں کہ آ جائیں اس پہ زور لگائیں آ جائیں زور لگائیں اب آپ لوگ پھر دیکھو گے کیا ہو رہا ہے. زور لگائیں زور اب دیکھیں نا بیٹھے بس پوائنٹ کلیئر ہو نا. اب دیکھیں ادھر دیکھ
मैंने क्या पूछा? जोर लगाए, फोर्स लगाए. Yes, sir. जोर वाला लगाओ. Yes, sir. उसको तो पता चलेगा. जोर मार करते लगा Yes, sir. प्रॉब्लम शो करना. यानी जोर दफा एक चीज जोर आते हैं. Yes, sir. The force zone te va bella quantity di dipende dalla direction zorrate. Force mo la mass te length te time ne the direction zorrat. Nishka. Zone da bella quantity. Yes, sir. The direction based on क्या उसका the weight quantity दी. यो the scalar. O yo the vector. चौथे the direction zorrat no a scalar. चौथे direction zorrat हुआ vector quantity दे. Mass एवा scalar quantity. Mass था, length था, की direction जोरात निशा. और force था, ऐसा जोश हुआ है ना? ऐसा ना physical quantity में तकसीम करें, तकसीम करें रहती सोच वाला ना सब ठीक है. ज़ोएं इंसान चुप किस्म में दो. उनका ज़रा अंजाश वाला है. Yes, sir. अब अरे कौन से भाई है भाई? Yes, sir. ये सब एक खबर ही नहीं, simple खबर ही. इंसान चुप किस्म में नहीं उसका. और जो उसको क्वेश्चन हो गए दोबारा तो كل लिहाज ने है. Yes, sir. कल ज़रिए जो physical quantity चुप किस्म में नहीं बकौल तपख्ताना वाके जो चुप كل लिहाज नहीं है. का dependency लिहाज में तवा या बैठा होता है. कभी तवा या सन्ना direction लिहाज में होता है. क्या होता है? Yes, sir. उसका ज़रिए जो इंसान चुप किस्म में नहीं तपख्ताना वाका كل लिहाज. कज़वा या मसा इलम लिहाज आता है ऐसा दुआ. यो आलेम यो जाहिल यो कोयो ना कोई. कवायम से जिन्स ले हो सारा बेवाया से दुआ यू नरियो यू मेल यू फील बड़े होने से Yes, sir. सिम दियो जनरेशन तो तदे चिले हो सारा खबरी कहीं क्लियर शो Yes, sir. एनी क्वेश्चन No, sir. चलो इसको बंद बस दे Yes, sir.